ہو، محفلیں سجاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم نہیں سمجھو گے، یہ تو ہر سنی کے مقدروں میں لکھا ہے، یہ ہر سنی کے مقدروں میں میلاد منانا لکھا ہے۔ ایک محفل یہ ہے، لیکن چلیے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بولے ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے کشان اقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک میرے مصطفیٰ اٹھے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، صحابہ پھر سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم سب سے اگر کوئی پوچھا کہ بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو ہم تو یہی جواب دیں گے نا، اپنے آقا کی محبت لیے بیٹھے ہیں، اپنے آقا سے پیار لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے ارے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو ہم یہی کہیں گے نا حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے گا تم جل کر مگر مرد و رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب میرے آقا کا میلاد ہے نا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، صحابہ سے پوچھتے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 عمل کرنے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت تو زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں جاننے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ زمین پہ بیٹھے ہو، عرش الہی کی خبریں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنو، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام حارثہ آئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، یا کریم آقا مجھے یہ بتائے کہ میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو مجھے رونے کی اجازت عطا فرمائے، میں رو لوں، میں غم کر لوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تو علم غیب نہیں جانتا، مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھو، مجھ سے روزے کے مسئلے پوچھو، مجھ سے کوئی اور بات پوچھ رہی ہے تو پوچھو، میں یہ نہیں جانتا کہ ام حارثہ تیرا بیٹا حارثہ کہاں ہے، لیکن میرے کریم آقا نے یہ جواب نہیں دیا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے ام حارثہ تیرے رب کی کئی جنتیں ہیں، تیرے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر جنت بنائی ہے، ایک جنت ہے، دوسری جنت ہے، تیسری جنت ہے، چوتھی جنت ہے، 5ویں جنت ہے، 6ویں جنت ہے، 7ویں جنت ہے، پھر تیرے رب کی سب سے اعلیٰ 8ویں جنت ہے۔ اللہ نے تیرے بیٹے کو نچلی جنت نہیں، اللہ نے سب سے اعلیٰ جنت تیرے بیٹے کو عطا فرما دی ہے۔ میرے مصطفیٰ زمین پہ بیٹھے ہیں، عرش الہی کی خبریں دی ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے، میرے کریم آقا نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کیا، صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور نماز پڑھاتے تھے نا تو ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا اے صحابہ ذرا یہ بتاؤ نا تمہیں کیسے پتا حضور ظہر میں بھی قرات کرتے تھے، حضور عصر میں بھی قرات کرتے تھے، حضور بلند آواز سے تو قرات نہیں کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم روح مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی داڑھی ہلتی ہے، محبوب کی داڑھی ہلتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے محبوب قرات فرما رہے ہیں۔ حضرت حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ بلند کیا، صحابہ کہتا ہے پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر لیا، ہم نے جب نماز مکمل کی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج کو نیا طریقہ نماز میں آ گیا، آپ نے ایسے ہاتھ بلند کیا پھر ہاتھ نیچے کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا میری نظر جنت میں گئی، ہائے ہائے مصلی امامت پہ کھڑے نظر لکھ لیجئے ان جملوں کا، میرا مصطفیٰ نے فرمایا میں مصلی امامت پہ کھڑا تھا میری نظر جنت میں گئی، جنت میں ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر انگور لگے ہوئے تھے، میرا دل چاہا میں وہ انگور اتار لوں لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، اور اے میرے صحابہ اگر میں وہ انگور اتار لیتا قیامت تک میرے امتی وہ انگور کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی لیکن وہ انگور ختم نہ ہوتے۔ یہ تیرے محبوب کا مقام ہے، دنیا کے اندر کھڑے ہو کر میرے محبوب مصلی امامت میں کھڑے ہو کر عرش پر نگاہ ڈالتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں جنت تک جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور جملہ دوں،
میرے مصطفیٰ نے ایسے جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ جنت میں گیا. میرا یہاں ہاتھ گیا ہے لیکن میری نظر آگے تک جاتی ہے. جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نظر اس سے آگے جاتی ہے. اور میرے مصطفیٰ کا ہاتھ دنیا میں کھڑے ہو کر ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے. بتاؤ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کہاں کہاں جاتی ہوگی. آج